آج یہ میں آپ کو بتاؤں، قرآن مقدس میں ایک مقدس خاتون کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ اکبر، اللہ اللہ، اور اس کا ذکر کس شان سے کیا گیا ہے؟ وہ خاتون ہے حضرت سیدہ آسیہ۔ یہ فرعون کی بیوی ہے، فرعون کے محل میں رہا کرتی تھی، فرعون کے ساتھ اس کی بیوی کی حیثیت سے رہا کرتی تھی۔ اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کو فرعون کے محل میں لکھا تھا، تو فرعون کے پلید گود کے اندر اللہ اکبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مکمل پرورش ہو، یہ قدرت کو گوارا نہ تھا، تو اللہ رب العزت نے پہلے ہی سے کسی جنتی کو وہاں پر پہنچا دیا تھا، کسی نیک کو وہاں پر پہنچا دیا تھا حضرت آسیہ کی شکل میں، اللہ اکبر۔ اور پھر جناب آسیہ کے ذریعے سے اللہ کے رسول، اللہ کے عظیم پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے، اور پھر یہ اللہ اکبر فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود جناب آسیہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتی ہے، اور جب وہ مسلمان ہو جاتی ہے تو چونکہ فرعون خود اپنے خدا ہونے کا اعلان کیا کرتا تھا، خدا ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا، لوگ اس کو سجدہ کرتے، لوگ اس کو معبود مانتے، اللہ اکبر، مگر خود کی بیوی اب اس کو معبود ماننے سے انکار کر چکی تھی، اس کی خود کی بیوی اللہ اکبر اس کو خدا ماننے سے انکار کر چکی تھی۔ ظاہر جو بیوی والا ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ماں باپ والا ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، خدا تو وہ ہے جس کی کوئی بیوی نہیں ہے، خدا تو وہ ہے جس کے کوئی ماں باپ نہیں ہے، خدا تو وہ ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، خدا تو وہ ہے جو کھاتا پیتا نہیں ہے، خدا تو وہ ہے جو سوتا نہیں ہے، خدا تو وہ ہے جس کی کوئی شکل نہیں ہے، خدا تو وہ ہے جس کا کوئی جسم نہیں ہے، خدا تو وہ ہے جو زمان و مکان سے پاک ہے، خود نہیں کھاتا اور کائنات کو کھلاتا ہے، خود نہیں سوتا لوگوں کو سکون کی نیند عطا کرتا ہے، خود اولاد سے پاک ہے، محتاج انسان کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے، بے نیاز ہے اور سارے نیاز مندوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں جو دوسروں کے محتاج ہو، جس نے ماں کے سینے سے دودھ پی کر ماں کی محتاجی میں زندگی گزاری ہو، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو فرعون کی بیوی کو یہ پتا چل گیا خدا وہ نہیں ہے جو بشر ہو، خدا وہ نہیں ہے جو انسان ہو، خدا وہ نہیں ہے جو اللہ اکبر ہزاروں کروڑوں عیب رکھتا ہو۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضرت آسیہ اللہ پر ایمان لائی۔ جلالین شریف کے اندر ہے جس کے مفہوم کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب فرعون کو پتا چلا کہ اس کی خود کی بیوی اس کو خدا نہیں مانتی تو حضرت آسیہ کو ورغلانے کے لیے، دین سے ہٹانے کے لیے، دین سے دور کرنے کے لیے، حضرت آسیہ کا ایمان چھیننے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے جانے لگے، دھمکیاں دی جانے لگی، اللہ اکبر۔ اور ایک وقت وہ آیا، اے خاتون جنت کی کنیزو، آج ہمارا ایمان چھیننے کے لیے کوئی ایسی کوشش نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ایسی کوشش کر پا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حکومت فرعون کی تھی، فرعون نے حکم دیا۔ حالانکہ یہ بات معلوم ہونے سے پہلے فرعون حضرت آسیہ کی بات بھی مانتا تھا، حضرت آسیہ کی بات بھی قبول کرتا تھا، آسیہ کے مشورے پر عمل کرتا تھا۔ جب اس کو پتا چلا کہ یہ خدا نہیں مانتی تو پھر غصے میں آیا اور حکم دیا کہ آسیہ کو تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیا جائے، اور تپتی ہوئی زمین پر لٹانے کے بعد ان کی ہاتھوں میں کھوٹیاں ٹھوک دی جائے، کیل کی کھوٹیاں حضرت آسیہ کے ہاتھوں میں ٹھوک دی جائے۔ اسی طریقے سے پیروں کے پنجوں میں حضرت آسیہ کے پیروں کے اندر کیل کی کھوٹیاں ٹھوک دی جائے، میخیں ان کے پیر اور ہاتھوں میں ٹھکوا دی گئی۔ اللہ اکبر اور اللہ اللہ۔ اسی پر بس نہیں، عورتیں تو صنف نازک ہوتی ہے، عورتیں تو بہت کمزور ہوتی ہے، مگر قربان اے خاتون جنت کی کنیزوں، سیدہ آسیہ کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا، ہاتھوں کے اندر کیل ٹھوکے ہوئے ہیں، پیروں کے اندر کیل ٹھوکے ہوئے ہیں، اور حضرت آسیہ کے سینے پہ پتھر ہے، اور اس کے بعد پھر کہا جاتا آسیہ اب بھی موسیٰ
की बजाय फिरौन को खुदा मानो, तुम्हें आराम मिलेगा, वही राहतें मिलेगी, वही नर्म बिस्तर मिलेगा, वही सब कुछ मिलेगा। सैयदा आसिया कहती सारे दुख सह लेंगे, ये दुनिया के दुख तो आर्जी है, एक मुद्दत के लिए है, मगर आखिरत का दुख हमेशा के लिए है। अगर किसी गैरुल्लाह को खुदा माना तो हमेशा का अज़ाब होगा, और अगर यहाँ तुम सजा दोगे तो इंशाअल्लाह यहाँ की तकलीफ के बाद जन्नत की हमेशा की राहतें होगी, हमेशा का आराम होगा, हमेशा का सुकून होगा। आप जानते हैं तफसीर में मौजूद है, जब हजरत सैयदा आसिया की इस इस्तिकामत को देखा गया तो फिर क्या हुआ, तपती हुई धूप में जब आसिया को कील ठोक करके लिटा दिया जाता और सीने पे पत्थर रखे जाते तो अल्लाह के फरिश्ते हजरत आसिया के वजूद पर अपने परों से साया किया करते थे। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ईमान के रास्ते में कुर्बानी दे, अगर कोई इस्लाम के रास्ते में कुर्बानी दे, ईमान बचाने की कोशिश करे और दुनिया को अहमियत न दे, तो अल्लाह उसको कितना मोहतरम बना देता है, कितना मुकर्रम बना देता है। जरा गौर तो करो, एक औरत, गुमनाम सी औरत, फिरौन की बीवी, अल्लाह अकबर, जब ईमान के मामले में डट गई, इस्लाम के मामले में डट गई और उसने ईमान का सौदा न किया, हर दुख गवारा किया, तो अल्लाह अकबर वो गुमनाम सी खातून कुरान मुकद्दस का उन्वान बन गई, कुरान की सूरतों का उन्वान बन गई। कुरान मुकद्दस में उस खातून का जिक्र आ रहा है, इज्जत और एहतराम से उसका तस्करा किया जा रहा है। अल्लाह अकबर, उसी तकलीफ और दर्द कर्ब की हालत में हजरत आसिया शहीद हो जाती है। हमारे बुजुर्ग सूफिया फरमाते हैं, आसिया ने फिरौन के हाथ पर ईमान का सौदा न किया तो अल्लाह ने उसको शहादत का मर्तबा दिया और जन्नत में अल्लाह उस खातून को सैयदुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के निकाह में शामिल होने का शरफ अता फरमाएगा। हजरत आसिया को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के निकाह में शामिल होने का शरफ नसीब होगा। आप अंदाज़ा फरमाएं, बास सूफिया किराम का ये कौल है, अल्लाह अकबर, ए खातून जन्नत की कनीज़ों, आज भी कभी कुछ लालच देकर, कभी कुछ लालच देकर इस्लाम से वरगलाने की कोशिश की जाती है। नहीं नहीं, ये दुनिया की मालो मता, ये दुनिया के हालात, ये आर्जी तौर पर है। माज़अल्लाह, अगर किसी मुनकिर इस्लाम का हाथ पकड़कर शौहर भी मिल जाए और वो बिलफर्ज वफादारी भी कर ले तो आखिर शौहर और बीवी का साथ कब तक रहता है, कितने दिन तक रहता है? जब तक जिंदगी है तब तक, एक दिन मौत तो आना है। अल्लाह अकबर, इसलिए याद रखो, कुरान कहता है वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम न मरो मगर मुसलमान, यानी तुम्हें आखिरी दम तक ईमान पर कायम रहना है। फाका कशी करना पड़े कर ली जाए, तकलीफें उठाने पड़े उठा लिए जाए, दर्द सहने पड़े सह लिए जाए, मगर कभी ईमान का सौदा न किया जाए।